السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھاپہ ماروں کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ سلطان ایوبی نے خیمہ گاہ سے دور چٹانوں اور بلند جگہوں پر 20 سے 40 نفری کی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، جن کے ذمے دیکھ بھال اور خیمہ گاہ کی حفاظت تھی۔ ایسی ہی ایک چوکی جو پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایک چٹان پر تھی، دشمن کے تیروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اونچی پہاڑیاں تھیں اور ایک وادی۔ اس وادی میں سے فوج گزر سکتی تھی۔ اس ڈھکی چھپی گزرگاہ پر نظر رکھنے کے لیے یہ چوکی قائم کی گئی تھی۔ وہاں 2 سوار گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہاں روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد 3-4 تیر آتے اور 1-2 سپاہیوں کو ختم کر دیتے۔ ایک شام ایک گھوڑے کو بیک وقت 3 تیر لگے اور گھوڑا تڑپ کر مر گیا۔ تیر قریب کی پہاڑی سے آتے تھے۔ اس کے فوراً بعد اندھیرا چھا جاتا تھا، اس لیے تیر چلانے والوں کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک روز شام سے پہلے چوکی کے 2 سپاہی پہاڑی پر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہونے کو تھا، 2 تیر آئے، دونوں ان سپاہیوں کی پیٹھوں میں لگے، دونوں شہید ہو گئے۔ صبح ان کی ادکھائی لاشیں اٹھائی گئیں۔ رات کو بھیڑیے لاشوں کو کھاتے رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ صلیبی چھاپہ ماروں کا کام ہے۔ ایک روز 10 سپاہیوں کا ایک گشتی جیش علاقے کی تلاشی کے لیے بھیجا گیا۔ پہاڑی علاقے میں جا کر 4 افراد میں تقسیم ہو کر بکھر گیا۔ ایک جگہ 10-12 سال کی عمر کا ایک بچہ نظر آیا۔ وہ سپاہیوں کو دیکھ کر دوڑ پڑا اور ایک بلند چٹان کے دامن میں غائب ہو گیا۔ وہ گڈریا ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کوئی بھیڑ بکری اور کوئی اونٹ نہیں تھا۔ سپاہی وہاں تک گئے تو انہیں چٹان میں تنگ سا ایک دھارا نظر آیا جو کسی غار کا تھا۔ بچہ اسی غار میں چلا گیا ہوگا۔ سپاہیوں نے دھانے کے ساتھ کان لگائے تو اندر سے انہیں باتوں کی دھیمی آواز سنائی دی۔ کسی بچے کا غار میں چھپ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ یہ سپاہی اس بچے سے صلیبی چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت پکارا، لیکن غار میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہیوں نے دھمکی دی کہ جو کوئی اندر ہے باہر آ جائے، ورنہ ہم اندر آ کر سب کو قتل کر دیں گے۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ وہ اس علاقے کی زبان میں سپاہیوں کو کوسنے لگی، پھر رو پڑی اور کہا کہ مجھے قتل کر دو، میرے بچوں کو بخش دو۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک 10-12 سال کا جو باہر سے دوڑا تھا اور دوسرا چند مہینوں کا تھا جو اس عورت نے اندر سلایا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان سپاہی ہیں، مگر عورت انہیں گالیاں دینے لگی اور منت سماجت بھی کرنے لگی۔ اس نے بتایا کہ 2 روز ہوئے اس کے گاؤں میں 15-16 صلیبی سپاہی آئے اور گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے تمام گھروں کی تلاشی لی، اس عورت کے خامند کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور تمام عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اس گاؤں میں سپاہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اور گھوڑوں کی خوراک کی ذمہ داری گاؤں پر ڈال دی۔ ان کے کماندار نے تلوار نکالی۔ اس عورت کا خامند سب سے آگے کھڑا تھا۔ کماندار نے خامند کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ کسی نے ان کے حکم کی نافرمانی کی تو اسے ایسی ہی سزا ملے گی۔ ان سپاہیوں نے اپنے لیے 3 جھونپڑے خالی کرا لیے اور گاؤں کی عورتوں کو بلا کر ان سے خدمت خاطر کرانے لگے۔ یہ عورت رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سپاہی ابھی تک گاؤں میں موجود ہیں یا نہیں۔ یہ گاؤں وہاں سے تھوڑی ہی دور تھا۔ سپاہی عورت کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف گئے۔ پہاڑی سلسلہ کھل جاتا تھا۔ وہاں وسیع میدان تھا جس میں 15-20 جھونپڑوں کا ایک گاؤں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گشتی جیش گھوڑوں پر سوار تھا۔ انہوں نے گاؤں پر یلغار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑا دیے۔ اس وقت صلیبی سپاہی جو گاؤں پر قابض تھے گاؤں میں موجود تھے۔ انہوں نے شاید پہرہ کھڑا کر رکھا تھا۔ گھوڑ سوار ابھی گاؤں سے کچھ دور ہی تھے کہ تمام صلیبی سپاہی باہر آ گئے۔ ان کے آگے چند ایک بچے اور بہت سی عورتیں تھیں۔ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے کھڑا کر دیا اور خود ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر ان کے گرد نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے سلطان ایوبی کے سواروں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا، اگر تم آگے آؤ گے تو ہم ان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے۔ سوار 20-25 قدم دور رکے۔ وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتے تھے۔ بزدلو، سلطان ایوبی کے چھاپہ مار جیش کے کماندار نے کہا، صلیب کی خاطر لڑنے آئے ہو تو مردوں کی طرح سامنے آ کر لڑو، عورتوں اور بچوں کی ڈھال کے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تم سب واپس چلے جاؤ،
صلیبی کماندار نے کہا، ہم گاؤں سے چلے جائیں گے۔ جن بچوں اور عورتوں کو صلیبی سپاہیوں نے یرغمال بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک عورت نے سلطان ایوبی کے سپاہیوں سے بلند آواز سے کہا، اسلام کے سپاہیوں، رک کیوں گئے ہو؟ ہمیں اپنے گھوڑوں تلے رون ڈالو، ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ جانے دو، ہم اپنے بچوں سمیت مرنے کو تیار ہیں۔ صلیبی کماندار نے تلوار کا بھرپور وار کیا، اس عورت کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گر پڑا۔ سلطان ایوبی کے گشتی جیش نے اپنے سپاہیوں کو تیر و کمان نکالنے کا حکم دے دیا۔ پلک جھپکتے انہوں نے کمانیں کندھوں سے اتاری، آگے کی اور ترکشوں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا۔ تمام صلیبی سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جھوٹے مذہب کے پجاریوں، مسلمان کماندار نے کہا، سپاہی بچوں اور عورتوں کی پیٹھ پیچھے نہیں چھپا کرتے۔ صلیبی ایک غلطی کر بیٹھے تھے، وہ شاید بھول گئے تھے کہ گاؤں میں مرد بھی ہیں۔ ان مردوں کو صلیبیوں نے بہت خوف زدہ کر رکھا تھا، وہ بھی اپنے بچوں اور عورتوں کے قتل سے ڈرتے تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے للکار کر کہا، یہ کافر تو بزدل ہیں، تم ہمارے خون سے کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے 3-4 سال کے بچے کو اٹھایا اور اسے آگے زمین پر پھینک کر کہا، میں اپنے اس بچے کی قربانی خوشی سے دیتی ہوں، ہلّا بولو، 10 کافروں کی جان لینے کے لیے میں اپنا بچہ قربان کرتی ہوں۔ ایک صلیبی تلوار سونتے اس عورت کو قتل کرنے کو اٹھا، مگر اسے اتنی مہلت نہ ملی۔ ان کے عقب سے گاؤں کے تمام آدمی برچھیاں، لاٹھیاں اور جو ہاتھ لگا اٹھائے صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی بچوں اور عورتوں کے پیچھے تیروں سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب مقابلے کے لیے اٹھے، مسلمان سپاہیوں نے ہلّا بول دیا۔ ان میں سے 2-3 سپاہی چلا رہے تھے، عورتیں نکل بھاگیں، بچوں کو ایک طرف کر لو۔ ان کے گھوڑے صحرائی آندھی کی طرح آ رہے تھے، عورتوں نے بچوں کو اٹھایا اور نکل بھاگی۔ گاؤں کے آدمی گھوڑوں سے بچنے لگے۔ ذرا سی دیر میں 2 صلیبیوں کے سوا باقی تمام کو مار ڈالا گیا۔ گاؤں والوں نے ان کی لاشوں کا قیمہ بنا دیا۔ وہ 2 زندہ صلیبیوں کو بھی اپنے ہاتھوں مارنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان جیش کے کماندار نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ان دونوں سے ان کے باقی ساتھیوں کا سراغ لگایا جائے گا۔ ان دونوں کو سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کے نائب حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے چھاپہ مار دستوں کے متعلق سب کچھ بتا دیں۔ وہ سپاہی تھے، انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بالڈون کی فوج کے چھاپہ مار تھے، کم و بیش 1000 چھاپہ مار سلطان ایوبی کی فوج اور رسد کو نقصان پہنچانے کے لیے بیروت سے بھیجے گئے تھے۔ ان کا ابھی کوئی مستقل اڈہ نہیں بنا تھا، وہ تمام علاقے میں پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں پر قبضہ کر کے وہیں سے خوراک وغیرہ حاصل کریں اور سلطان ایوبی کی فوج کے لیے مصیبت بنے رہیں۔ انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے ان کی باتیں سنی اور حکم دیا، ان دونوں کو دور لے جا کر قتل کر دیا جائے، یہ قاتل اور لٹیرے ہیں۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبی چھاپہ ماروں کو موصل میں یا کسی اور قلعے میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، ورنہ گاؤں کو اڈے نہ بناتے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا، ایسے ہر ایک گاؤں میں تھوڑی تھوڑی نفری بھیج دو۔ سپاہیوں کو سختی سے کہنا کہ گاؤں میں کسی کو پریشان نہ کریں، اپنی اور گھوڑوں کی خوراک فوج کی رسد سے لیں، کسی گاؤں سے اناج کا ایک دانہ اور چارے کا ایک دن کا بھی نہ لیا جائے۔ حسن حاتم کو رپورٹ دے کر واپس آیا تو وہ باقی رات سو نہ سکا۔ اس کے ذہن پر سارا سوار تھی۔ اسے دن کو ہی پتہ چل سکتا تھا کہ سارا کو اس عورت نے پکڑ لیا تھا، اسے کوئی سزا تو نہیں ملی۔ حسن کو معلوم تھا کہ وہ عورت کون ہے، لیکن اس عورت سے مل کر وہ سارا کی سفارش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ رات سارا کے کمرے میں وہی تھا۔ حسن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ موصل کے ایلچیوں سے کس طرح معلوم کرے کہ بالڈون کے ساتھ انہوں نے کیا معاہدے طے کیے ہیں۔ یہ راز انہی سے لیا جا سکتا تھا۔ اس اجلاس میں کوئی ملازم اندر نہیں تھا جس سے حسن کچھ معلوم کر لیتا۔ وہ جس قدر ذہن پر زور دے کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا تھا، سارا اتنی ہی زیادہ اس کے ذہن پر غالب آتی جا رہی تھی۔ سارا، اس کے منہ سے سرگوشی نکل گئی جو غیر ارادی تھی۔ اس سے وہ چونک اٹھا، اسے کچھ ایسا اطمینان ہونے لگا جیسے اسے مسئلے کا حل مل گیا ہو اور سارا اس مسئلے کو حل کر دے گی۔ اسے یہ سوال پریشان کرنے لگا، کیا سارا کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اسے اگر اپنا بچپن یاد آ جائے تو کیا وہ اس مسئلے کا حل کر سکتی ہے؟ اس کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ سارا موصل کے کسی ایک ایلچی کو اپنا گرویدہ بنا لے،
اور اس پر شراب اور اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اس کے سینے سے راز نکال لے، مگر سوال یہ تھا کہ سارا مان جائے گی، کہیں اسے ہی نہ پکڑوا دے۔ جاسوسوں کو خطرے مول لینے پڑتے تھے، ان کی کوشش تو یہی ہوتی تھی کہ پکڑے نہ جائیں، لیکن وہ ڈر سے دبک کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پکڑے یا مارے جائیں گے۔ حسن کو اپنی زبان کے فن کا کمال دکھانا تھا۔ اسے سارا کی باتیں یاد آ رہی تھیں، جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسند کرتی ہے۔ حسن کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سارا کو شک ہو گیا ہے کہ وہ یعنی حسن مسلمان ہے۔ حسن کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ اسے دور سے صبح کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے دماغ پر اسلام اور خدا کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس کی مدد خدا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ صلیبیوں کی اس دنیا میں وہ مسلمان نہیں، عیسائی تھا۔ حسن الادریس نہیں، گلبرٹ جیکب تھا۔ وہ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہتا تھا، جہاں اس نے حضرت عیسیٰ کا بت صلیب کے ساتھ لٹکا رکھا تھا۔ دیوار کے ساتھ کسی مصور کی بنائی ہوئی مریم کی تصویر آویزاں کر رکھی تھی۔ قریب ہی صلیب لٹک رہی تھی۔ اس نے یہ بت، تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے رکھ دی۔ دروازے کے اندر والی زنجیر چڑھا کر قبلہ رو ہوا اور نماز پڑھنے لگا۔ وہ ہر روز اسی طرح چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی جذباتی حالت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی اس صبح کی نماز میں ہوئی۔ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بلند آواز سے نکل گئے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے خدا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اتنی قریب کھڑا ہے کہ وہ خدا کو چھو سکے گا۔ اس نے نماز ختم کر کے 2 نفل پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کی زبان سے الفاظ اس کے سوچے بغیر پھسلنے لگے۔ قبلہ اول کے خدا، آج تیرا نام لینے والے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ان انسانوں کے ڈر سے تیری مسجد اقصیٰ میں تیرے حضور سجدہ کرنے سے ڈرتے ہیں، جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں۔ آج تیرا قبلہ اول ویران ہو گیا ہے۔ جو زمین تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مقدس اور مبارک ہوئی تھی، اس پر آج صلیب کا سایہ پڑ گیا ہے۔ جس بنی اسرائیل کو تیری ذلت نے دھتکار دیا تھا، وہ آج تیرے قبلہ اول کو ہیکل سلیمانی کہہ رہی ہے۔ میرے خدا، اپنی عظمت کا پتہ دے، مجھے بتا تو عظیم ہے یا خدا یہودا۔ مجھے بتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے پاس ہیں یا صلیبیوں کی صلیب پر لٹک رہے ہیں۔ اپنی عظمت کا پتہ دے، قرآن کی عظمت کا پتہ دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پتہ دے، اور مجھے اس کا سبب بنا کہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیرے قرآن کی عظمت کا پتہ یہودیوں اور صلیبیوں کو دوں۔ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکوں جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور قبلہ اول کے درمیان حائل ہو گئی ہیں۔ مجھے روشنی دکھا کہ میں ان اندھیروں میں اپنے فرض کی منزل دیکھ سکوں۔ مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال کہ میری جان تیرے نام پر قربان ہو جائے، لیکن وعدہ فرما کہ میری جان رائیگاں نہیں جائے گی۔ تجھے تیرے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کے یتیم بچوں کی قسم، مجھے ہمت اور روشنی عطا فرما کہ میں ان یتیموں کے باپوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لے سکوں۔ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کی قسم جن کی عصمتیں مسجد اقصیٰ کی آبرو کی خاطر لٹ گئی ہیں، مجھے جرت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں۔ اپنے غازی بندوں کو، اپنے حجازی بندوں کو ہمت اور ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنی غیرت کا انتقام لیں اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بے غیرت تھے۔ آج بت بھی تیرے نام پر ہنس رہے ہیں، میرا خون کھول رہا ہے۔ مجھے وہ شجاعت عطا کر کہ میں پتھر کے ان بتوں کا مذاق اڑا سکوں۔ میرے خدا، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خون کو سرد کر دے، مجھے ایسا بے غیرت بنا دے کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے۔ میری بینائی واپس لے لے کہ میں اسلام کی بیٹیوں کو بے حیا اور بے آبرو ہوتا نہ دیکھ سکوں۔ میرے کان بند کر دے کہ میں تیرا نام نہ سن سکوں، میں ان مسلمانوں کی فریادیں نہ سن سکوں جو فلسطین میں صلیبیوں اور یہودیوں کے غلام ہو گئے ہیں۔ حسن کی آواز بلند ہو گئی، تو کہاں ہے؟ تو ہے کہ نہیں؟ بول میرے خدا، مجھے زبان دینے والے خدا، خود بھی بول۔ مجھے بتا سنت پر حق یا صلیب،
یا مجھے فیصلہ کرنے دے کہ سچا کون ہے، سنت یا سلیم۔ قرآن تیری آواز ہے یا کسی بندے کی؟ بڑی ہی ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی دی، جیسے چھت ہل رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد رات اتنی زور سے کڑکی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا۔ کمرے کی درزوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی۔ اس نے اور زیادہ بلند آواز سے کہا، اس بجلی سے مجھے بھسم کر دے یا اپنی مسجد اقصیٰ کو۔ مسافر نہ رہے، منزل نہ رہے، بجلیاں ان پر بھی گرا جن کے سہاگ تیرے نام پر اجڑ گئے ہیں۔ اپنے نام پر یتیم ہونے والوں پر بجلیاں گرا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں پر بجلیاں گرا، تاکہ کسی کی فریادیں تیرے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ رات پھر کڑکی اور اس کے بعد گھٹائیں گرجنے لگیں۔ بیروت کا ساحل قریب ہی تھا۔ ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا، مگر سمندر جوش میں آ گیا۔ اس کی لہروں کی مہیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بحیرہ روم کی غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ گھٹاؤں کی گرج، رات کی کڑک اور سمندر کا جوش مل جل کر قیامت کا شور بن گئے۔ حسن کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی۔ ایسے ہی طوفان میرے اندر اٹھا کہ میں کفر کے ہر نشان کو اڑاتا اور بہاتا لے جاؤں۔ میرے خون کے قطرے بہا دے، لیکن مسجد اقصیٰ کے صحن میں شرمسار ہوں کہ قبلہ اول کا پاسبان صلاح الدین ایوبی یہاں تیرا لشکر لے کر آیا تو میں اسے خبردار نہ کر سکا کہ بیروت سے دور رہے، کہ یہاں کفار کا پھندا تیار ہے۔ یہ میری مجبوری تھی، یہ میرا گناہ تھا۔ مجھے جرت اور شجاعت عطا کر کہ میں گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، ورنہ یہ بت میری روح کو بھی تانے دیتے رہیں گے کہ تیرا تو خدا ہی کوئی نہیں۔ مجھے ان بتوں کے آگے شرمسار نہ کر، مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے شرمسار نہ کر۔ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو روز قیامت میرے مردے میں جان نہ ڈالنا۔ رات زور سے کڑکی۔ حسن کے کمرے کی چھت، دروازے اور کھڑکی کے کواڑ بڑی زور سے کھٹکے اور چھت پر یوں آوازیں آنے لگیں جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ طوفان باد و باراں زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ حسن کے دل پر ایسی گرفت آ گئی جس میں خوف بھی تھا اور جذبات کی شدت بھی۔ کبھی اسے ایسے لگتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے خدا سے اس طرح کبھی باتیں نہیں کی تھی۔ وہ چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا اور مختصر الفاظ میں دعا مانگ کر حسن سے جیکب بن جایا کرتا تھا۔ اس رات جب وہ حاتم کو رپورٹ دے کر آیا تھا، اس کی جذباتی کیفیت کچھ اور تھی۔ اس پر نیند کا اثر بھی تھا۔ اس کے سامنے مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اسے ذہن سے اتار دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عز الدین کے ایلچی بالڈون کے پاس آئے ہیں اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے؟ وہ خاموش رہتا۔ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر ممالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقاعدہ پہنچ رہے تھے۔ بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عیش و عشرت حاصل تھی، مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا۔ اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کام کوئی اور کرے گا تو یہ رویہ سیدھا شکست، قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ رات بھر جاگے ہوئے جوان اور توانا حسن کو نیند نے مسلح پر ہی دبوچ لیا۔ اس جذباتی کیفیت میں اسے نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اس سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ کو سلا دیا۔ وہ وہیں اوندا ہو گیا۔ اسے اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ مصلی چھپا کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت، مریم کی تصویر اور صلیب پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ رکھ دیتا، دروازہ کھول دیتا اور جیکب کے بحروب میں پلنگ پر سو جاتا۔ وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ اس نے مسجد اقصیٰ دیکھی۔ یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا۔ یہ مسجد ویران تھی۔ اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصیٰ کے صحن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا، جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے۔ صلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ حسن مسجد اقصیٰ کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلف نکلسن تھا۔ اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گنبد پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ کبوتر یکبارگی اڑے
اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے۔ یہ شرارے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد گرنے لگے۔ مسجد کے اندر سے صلیبیوں اور یہودیوں کا ایک ہجوم نکلا۔ ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے۔ وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے، مگر کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگ کے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصیٰ کے سبز گنبد پر بیٹھنے لگے۔ اب مسجد میں نہ کوئی صلیبی تھا نہ یہودی۔ حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا۔ آسمان نیلا تھا، دن کی روشنی بھی نیلی تھی۔ مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی دی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنیں پڑی ہوں۔ حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ چمک یا نور کا یہ گولا وہاں نہیں تھا، وہاں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حسن حیرت زدہ ہو کے رک گیا۔ سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ سے اس کے دانت اتنے زیادہ سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس زمین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سارا نے بازو پھیلا دیے۔ اس کے ہونٹ ہلے نہیں تھے، لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی، آ جاؤ، مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا، اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی۔ میں نے اس کے صحن کو زمزم کے پانی سے دھو دیا ہے، میرے گناہ دھل گئے ہیں، آؤ۔ حسن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس خواب سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر موندی ہوئی آنکھوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ چھت پر اور ادھر ادھر موسلادھار بارش کا قیامت خیز شور اور جھکڑ کی چیخیں تھیں۔ اس میں سمندر کی بھی آواز تھی جو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ باد و باراں اور بحیرہ روم کے اس ہنگامے میں حسن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی ہو۔ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ وہ وہم سے ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت اور مریم کی تصویر اٹھا کر سب کو اپنی اپنی جگہ لٹکا دیا۔ اس دوران دروازے پر دستک بڑی صاف ہوئی۔ حسن نے مسلح لپیٹ کر تکیے کے نیچے رکھ دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازے میں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ باد و باراں کا یہ سما کہ برآمدے سے پرے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ سارا کے کپڑوں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تم اس طوفان میں میرے پاس آئی ہو؟ حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں جیکب، سارا نے جواب دیا، میں کسی اور کے پاس گئی تھی، وہ ملا نہیں، گہری نیند سویا ہوا ہے۔ رات بھر سب شراب پیتے اور بےہودگی کرتے رہے ہیں، اب شام کو ہی جاگیں گے۔ میں نے انتظار کیا لیکن مایوس ہو کر ادھر آ گئی۔ یہ طوفان آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ دن کے وقت تو تمہارے پاس آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حسن نے ایک کپڑا اٹھایا جو اس نے سارا کے سر پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بال اس کپڑے سے خشک کرنے لگا۔ سارا کو یہ بے تکلفی بہت پسند آئی۔ حسن نے اس کا چہرہ بھی پونچھ دیا، پھر ایک چادر اسے دے کر کہا، میں ادھر منہ کر لیتا ہوں، تم بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر چادر لپیٹ لو۔ سارا نے جب بھیگے ہوئے کپڑے اتارے تو وہ سوچنے لگی کہ اس شخص کو اتنی زیادہ روحانی محبت ہے کہ اس کے جسم کی دلکشی کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں، یا اس کا دل بالکل ہی مردہ ہے۔ سارا نے جب اسے کہا کہ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں تو حسن نے منہ پھیرا اور اس کے کپڑے برآمدے میں جا کر نچوڑ لایا۔ اب بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ حسن نے پوچھا۔ اور رات میرے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ عورت اندر آ گئی تھی؟ اسی سلسلے میں ادھر آئی تھی، سارا نے کہا، اور اسے بتایا کہ رات کو اس عورت نے اس کے کمرے میں آ کر معافی کی کیا شرط پیش کی ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے، میں نے صرف اس لیے یہ شرط مان لی کہ تمہارا نام لیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی، اور تم جانتے ہو کہ یہ سزا کیسی بھیانک ہوگی۔ تم شاید حیران ہوگے کہ میں کوئی پاک صاف لڑکی نہیں، پھر بھی میں موصل کے مہمانوں یا کسی اور کی خوابگاہ میں جانے کو پسند نہیں کرتی۔ میں رقاصہ ضرور ہوں، لیکن میں یوں کھلونا نہیں بننا چاہتی جس طرح یہ بڑھیا مجھے بنانا چاہتی ہے۔ میری اپنی بھی کوئی پسند اور ناپسند ہے۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن کسی کی آمدنی کا اور کسی اور کے گناہوں کا ذریعہ نہیں بنوں گی۔ اس عورت نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس چوری چھپے کے کاروبار میں سے معاوضہ دے گی۔ وہ مجھے معاوضوں کی بھوکی سمجھتی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آج رات موصل کے ایک مہمان کے پاس چلی جاؤں گی، لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ حاکموں کو بتا دوں کہ اس عورت نے درِ پردہ کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے۔
اور وہ کہہ دے گی کہ رات تمہارے کمرے میں آدمی جاتے ہیں۔ حسن نے کہا۔ کہتی رہے، سارہ نے کہا۔ میں تو اب سزا لینے کو بھی تیار ہوں اور خودکشی کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اس عورت کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ میں رقاصہ ہوں، میں عصمت فروشی نہیں کروں گی۔ میں سامنے آ کر یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ تمہارے کمرے میں گیا تھا؟ حسن نے کہا۔ میں کہوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ جسمانی نہیں جذباتی تعلق ہے۔ اگر یہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتی کہ میرے کمرے میں جیکب آیا تھا، سارہ نے کہا۔ مگر ایسا کہنا تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دینے کے برابر ہے۔ کوئی نہیں مانے گا کہ میرا تمہارا جذباتی تعلق ہے۔ یہ لوگ کسی کے جذبات سے واقف نہیں، ان کے ہاں سب کچھ جسمانی ہے۔ تم البرتو کو جانتے ہو، اٹلی کا رہنے والا ہے، نیک اور رحم دل افسر ہے۔ بالڈون پر اس کا خاصا اثر ہے۔ صرف ایک بڑا افسر ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو صاف ستھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میں اسے رات کی بات سناؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کود جاؤں گی۔ اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی دیکھ لینا، ورنہ الوداع۔ بحیرہ روم کی مچھلیاں کھاؤ گے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سونگھ سکو گے۔ سارہ، حسن نے کہا، تم عیسائی نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک بھی لڑکی نہیں جو جسمانی عیاشی اور معاوضے کو تمہاری طرح ٹھکرا دے۔ تم نے آج تک میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری رگوں میں مسلمان کا خون ہے۔ اس خون میں اب ابال آیا ہے جب تم صلیبیوں کی گناہوں کی دلدل میں پھنس گئی ہو۔ کہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سارہ نے اس کی طرف دیکھا، آہ لی اور بولی، سنو جیکب، میں جیکب نہیں سارہ۔ حسن نے کہا، میرا نام حسن الادریس ہے اور ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے۔ جاسوس ہو؟ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، حسن نے کہا۔ جاسوسی ہی وجہ نہیں۔ جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں مسلمان کی اولاد ہیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے مسلح نکالا اور دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیچھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا، سارہ کو دکھا کر کہا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بت، یہ تصویر اور یہ صلیب دھوکہ ہے۔ اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تو کیا کرو گے؟ سارہ نے ہنس کر کہا، تم جاسوس نہیں ہو سکتے۔ جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے۔ کہہ دو، حسن نے کہا، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طوفان باد و باران میں غائب ہو جاؤں گا۔ جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے جتنا تم سمجھتی ہو۔ لیکن سارہ، مجھے یقین ہے کہ تم کسی سے نہیں کہو گی۔ حسن نے آگے بڑھ کر سارہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بالکل قریب کر لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر پراثر آواز میں کہا، تم کسی سے نہیں کہو گی کہ یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے۔ تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ ہماری رگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں کا خون ہے۔ یہ خون سفید نہیں ہو سکتا۔ یہ خون اپنے قطروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارہ کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے جکڑ لیا۔ وہ محسوس کرنے لگی جیسے یہ خوبرو جوان بڑے ہی حسین آسیب کی طرح اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر غالب آ گیا ہو۔ حسن کہہ رہا تھا، تم رقص کے لیے نہیں، مسجد اقصیٰ کو کفار سے آزاد کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ خدا نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں۔ تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ بولو سارہ، میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، تم مجھے اپنا راز دے دو۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں، میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارہ پر حسن طلسم بن کر طاری ہو چکا تھا۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آہستہ سے بولی، ہاں حسن، میں مسلمان ہوں۔ میں اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میں سارہ نہیں، سائرہ ہوں۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔